بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آپ سب کیسے ہیں؟ آج میں آپ کے لیے 4 کہانیاں لے کر آئی ہوں جو کہ بہت اچھے ہونے والی ہیں، بہت مزیدار، آپ کو سن کے مزہ آئے گا۔ ایک شخص اپنی برادری میں بہت عزت دار تھا اور یہ ایک گاؤں کی بات ہے، کسی پرانے زمانے کی بات ہے۔ وہ آدمی بہت محنتی تھا، بہت زیادہ اچھا انسان تھا اور لوگ اس کو اچھے سے جانتے تھے اور وہ بہت ایماندار تھا۔ ایک دن اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور وہ غلطی بہت بڑی ہوتی ہے، لیکن وہ سچ بولنے سے ڈرتا نہیں تھا۔ وہ کہتا تھا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ غلطی کرنے والے سے اگر غلطی ہو جائے اور وہ اپنی غلطی مان لے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف کر دیتے ہیں پیارے بچوں۔ اس لیے اس شخص نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور لوگوں نے اس کی ایمانداری کی تعریف کی اور اس کی عزت میں مزید اضافہ ہوا، کیونکہ اس نے غلطی کے بعد جھوٹ نہیں بولا۔ جھوٹ سے بچنے کے لیے اس نے سچ کا سہارا لیا کہ میں سچ ہی بولوں گا، جو کچھ مجھ سے ہوا ہے مجھے اس کی سزا مل جائے گی، لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ پھر اس شخص کو بہت احساس ہوا کہ اس نے آئندہ یہ غلطی وہ نہیں کرے گا، اور اس نے بولا کہ سچائی انسان کو زندگی میں مضبوط بناتی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچائی کا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن اس سے ملنے والا سکون اور عزت بے مثال ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، یہ اس بات ہے ایک بہت پرانے زمانے کی کہ ایک آدمی کے 2 دوست تھے۔ ایک امیر دوست تھا اور دوسرا غریب۔ ایک مرتبہ اس آدمی کو پیسوں کی ضرورت پڑی تو اس نے بولا کہ میں کس سے پیسے مانگوں؟ پھر اس کے دماغ میں آیا اچانک سے کہ میں اپنے امیر دوست سے مدد مانگتا ہوں۔ پھر وہ اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، اگر آپ مجھے دے دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ مگر جو امیر دوست تھا وہ کنجوس تھا بہت، اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ وہ آدمی بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اب کیا کرا جائے، کہاں سے پیسے آئیں گے۔ پھر اس کے دماغ میں آیا کہ اپنے غریب دوست سے مدد مانگی جائے، اور اس نے اپنی تھوڑی سی جمع پونجی بھی اس آدمی کی مدد کے لیے پیش کر دی، جو کہ حالانکہ وہ غریب تھا، اور اس نے کہا جب تک آپ کو چاہیے ہو پیسے اس وقت تک آپ رکھیں، پھر آپ واپس آرام سے کر دیجیے گا، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ وہ آدمی اس کی سخاوت دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ اس غریب آدمی نے میری مدد کر دی، اور جبکہ میرا ایک امیر دوست وہ میری مدد کرنے کے قابل نہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حقیقی دوست وہی ہوتا ہے جو ضرورت کے وقت ساتھ دے، چاہے اس کے پاس وسائل کم ہی کیوں نہ ہوں۔ پیارے بچوں، ایک اور کہانی ہے، یہ ایک عالم اور ایک تاجر کی کہانی ہے۔ ایک عالم اور ایک تاجر میں بحث ہو رہی تھی کہ دولت زیادہ اہم ہے یا علم۔ تاجر نے کہا کہ اس کی دولت اسے سب سے زیادہ طاقتور بناتی ہے، اور میں بہت امیر بننا چاہتا ہوں، میں اپنی تجارت بڑھا کے اس دنیا کا امیر ترین انسان بننا چاہتا ہوں، کیونکہ دولت ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ عالم نے جواب دیا، علم حاصل کرنے سے انسان کو شعور اور طاقت ملتی ہے۔ علم وہ خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، بلکہ دوسروں کو بانٹنے سے بڑھتا ہے، لیکن دولت بانٹنے سے کم ہو جاتی ہے۔ ہاں، لیکن اگر اللہ کی راہ میں دولت بانٹی جائے گی تو کبھی کم نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو دگنا کر کے واپس کرتے ہیں۔ اور علم سے دولت کمانا بھی ممکن ہوتا ہے، مگر دولت شعور نہیں دے سکتی۔ تاجر نے اس بات پر غور کیا اور علم کے پیچھے دوڑنے لگا۔ آخرکار اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ واقعی دولت ہی اہم چیز ہے، کیونکہ اس کو اپنے کاروبار میں نقصان ہو گیا۔ اگر اس کے پاس علم ہوتا تو اب سمجھداری سے اپنے کاروبار کو چلاتا نا، لیکن نہیں چلا پایا اور اس کا کاروبار ڈوب گیا۔ اس وجہ سے اس کو احساس ہوا کہ دولت تو عارضی چیز ہے، لیکن علم وہ روشنی ہے جو ہمیشہ راستہ دکھاتی ہے اور دوسروں کو سکھانے سے بڑھتی ہے۔ پیارے بچوں، یہ کہانی ہے ایک بہت امیر آدمی کی۔ یہ آدمی اپنی عیاشی میں دن گزارتا تھا، پیسے کی فراوانی تھی، بہت اچھے سے زندگی گزارتا تھا، گھومتا پھرتا، اچھے کپڑے پہنتا تھا، لیکن وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا، کیونکہ اب اس کے باپ دادا بہت زیادہ امیر تھے تو اس کو وہیں سے پیسہ ملا ہوا تھا، اس کی اپنی محنت کا پیسہ نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے وقت کو ضائع کرتا رہتا تھا، اپنی جوانی اس نے غلط کاموں میں گزار دی، عیاشی میں گزار دی، دولت ضائع کرنے میں گزار دی، دوستوں پہ گزار دی۔ جب بڑھاپا آیا تو اسے اپنی زندگی میں کی گئی غلطیوں کا احساس ہوا،
مگر اب کچھ کرنے کا وقت تو نہیں بچا تھا۔ پھر جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے اپنے جیسے نوجوانوں کو جو زندگی ضائع کر رہے تھے، زندگی کی قدر کرنے کی نصیحت کرنے لگا اور اسے بامقصد کاموں میں صرف کرنے کا کہنے لگا اور اپنی غلطیوں کا بتانے لگا کہ میں بھی یہی غلطیاں کرتا تھا تو تم لوگ نہ کرو۔ اپنی جوانی، اپنی بچپن، اپنا سب کچھ علم حاصل کرنے میں، محنت کرنے میں لگاؤ۔ پیارے بچوں، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ وقت سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اسے ضائع نہ کریں بلکہ اسے اپنی زندگی کو بہتر بنانے میں لگائیں۔ امید ہے آج بچوں آپ کو کہانی اچھی لگی ہوگی۔ پلیز لائک، سبسکرائب، شیئر کرتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ انشاءاللہ